اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دارا تلاش کر نہ سکندر تلاش کر، دارا تلاش کر نہ سکندر تلاش کر، دریا میں رہ کر سمندر تلاش کر، اور کیوں بکھرا ہے زمانے کی خاک میں، کیوں بکھرا ہے زمانے کی خاک میں، اپنے من میں ڈوب کر کلندر تلاش کر۔ جناب سالار طلبہ، ناظم انجمن طلبہ اسلام جنوبی پنجاب ملک ثاقب اوان، جناب فخر طلبہ محترم المقام جناب عبد الجلیل کھوسا صاحب، جنرل سیکرٹری انجمن طلبہ اسلام ساؤتھ پنجاب، اور خاص طور پہ جناب نور المصطفیٰ طاری صاحب جو کہ انجمن طلبہ اسلام جنوبی پنجاب کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کو ہینڈل کرتے ہیں، اور آپ کے تمام دوست اور رفقا، آپ کی تمام کیبنٹ اور تمام وہ لوگ جو اس کاوش میں حصہ لے رہے ہیں، میں اپنی طرف سے آپ تمام لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کو بھی آپ نے اس پیج پر آ کے کچھ کلمات گوش گزار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بار دیگر مشکور ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب سامعین اور حاضرین و ناظرین، اگر تم دل گرفتہ ہو، اگر تم دل گرفتہ ہو کہ تم کو ہار جانا ہے تو پھر ہار جاؤ گے، اگر تم دل گرفتہ ہو کہ تم کو ہار جانا ہے تو پھر تم ہار جاؤ گے، اگر خاطر شکستہ ہو کہ تم کچھ کر نہیں سکتے، اگر خاطر شکستہ ہو کہ تم کچھ کر نہیں سکتے تو تم یقیناً کچھ نہ کر پاؤ گے۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک منفرد، بے مثال اور شاہکار انداز میں تخلیق کیا ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 6 ارب کے لگ بھگ ہے، اور اگر آپ پوری دنیا پر ایک نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ آپ جیسا انسان اس خالق کے کائنات نے پوری دنیا میں تخلیق نہیں فرمایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی فوٹو کاپی، کسی بھی قسم کی کوئی نقل اس پوری دنیا میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ آپ کا کان، آپ کی آنکھ، آپ کا ناک، آپ کے ہونٹ، آپ کے بال، آپ کے بازو، آپ کے پاؤں، غرض آپ کی ایک ایک چیز بالکل یونیک اور منفرد ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا یونیک اور منفرد انداز میں پیدا کیا ہے کہ آپ کی انگلیوں کے جو پورے ہیں جس سے ہم لوگوں کی شناخت ہوتی ہے، انفرادی طور پہ ہم تمام لوگوں کی شناخت ڈیفرنٹ ہے، اللہ پاک نے یہ بھی آپ کے کسی سے مماثلت رکھنے والے تخلیق نہیں پیدا فرمائے۔ گویا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان اپنی ذات میں ایک الگ پہچان اور ایک الگ شناخت رکھتا ہے جس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے انتہا خوبیوں سے نوازا ہے۔ اتنی خوبیاں انسان کے اندر پوشیدہ ہیں
کہ جس کا اندازہ انسان کو خود بھی نہیں ہے، اور ہر انسان میں اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی صفت ایسی رکھی ہے جو کسی اور انسان میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں خوبی ہو سکتی ہے کہ آپ اچھا سماعت کر سکتے ہیں، آپ میں یہ خوبی ہو سکتی ہے کہ آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ میں یہ خوبی ہو سکتی ہے کہ آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ میں یہ خوبی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے دلائل سے لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، مشترک چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو باقی لوگوں میں نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو ان خوبیوں سے، ایسی ایسی صفات سے نوازا ہے جو دنیا کے کسی اور انسان میں موجود نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود آج کا انسان کچھ اس لحاظ سے سوچتا ہے، کچھ اس زاویے سے، کچھ اس اینگل سے دیکھتا ہے کہ جو چیزیں اس میں موجود ہیں ان کو وہ دیکھنے کی، ان کو پرکھنے کی، ان کو پہچاننے کی، ان کو شناخت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جو کسی اور میں موجود ہوتی ہے۔ آج کا نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے جاتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے جو نوجوانوں کی اکثریت ہے وہ اس بات کا غلط اندازہ لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کمتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کمتر جو سمجھتے ہیں۔ ماہرین نفسیات اس اصطلاح کو احساس کمتری کا نام دیتے ہیں۔ احساس کمتری، جس کو ہم لوگ انگلش میں انفیریورٹی کمپلیکس کا نام دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احساس کمتری ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کمتر سمجھے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ باقی لوگ آپ سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، برتر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ احساس کمتری ہے کیا چیز، احساس کمتری کی کتنی ساری اقسام ہیں، احساس کمتری کیوں ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ آج ہم لوگ مختصر سے اس ٹائم میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ ان پہلوؤں پر نظر ڈالیں اور آخر میں چل کے یہ کوشش کریں گے کہ اس سے جو یہ مرض ہے، یہ جو خبط میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں احساس کمتری والے میں، اس سے ہم لوگ بچ کیسے سکیں۔ ہم لوگ پہلے اس کی تھوڑی سی اقسام پہ بات کر لیں۔ دنیا کے اس وقت تقریباً کوئی 6 ارب کے لگ بھگ ہے، اور جو تازہ ترین تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 6 ارب اقسام ہی احساس کمتری پاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کسی نہ کسی لحاظ، کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی زاویے اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ وقت کی قلت ہے اور ہم لوگ یہاں پہ کچھ چیدہ سی اور بڑی ہی کامن سی جو معاشرے میں کامن سی چیزیں عام ہیں، جس وجہ سے آج کا ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ ایسے کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کوشش کریں کہ ان کو ہم ڈسکس کریں اور یہ بھی کوشش کریں کہ ان پر اوور کم کرنے کے، پر قابو کرنے کے لیے ہم کون کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں، کون کون سی جو ہم لوگ اسٹریٹجی ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ سے پہلے ایک بڑی ہی تھی کہ پینڈو اور چیری۔ آج کل ایک لفظ جو پینڈو یا دیہاتی ہے وہ ایک تقریباً بن چکا ہے، یا ہم لوگ یوں کہہ لیں کہ لوگ اس کو اور گالی لینا شروع کر بیٹھے ہیں۔ حقیقت اس میں کیا ہے کہ ہماری جو موسٹلی ہے پاکستان کی، وہ آباد ہے۔ تقریباً 70% لوگ جو ہیں
وہ دیہاتوں میں آباد ہیں۔ ظاہری سی بات ہے دیہات کے لوگوں نے ظاہر کے لیے بھی شہروں کا رخ کرنا ہوتا ہے، تعلیم کے لیے بھی شہروں کا رخ کرنا ہوتا ہے، بنیادی ضروریات زندگی لینے کے لیے بھی ہمارے جو دیہاتی بھائی ہیں، بوڑھے بزرگ جوان ہیں، انہوں نے شہروں کا رخ کرنا ہوتا ہے۔ عام طور پہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں یہ دیکھا ہے کہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، جو دیہات کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو طالب علم ہوتے ہیں، وہ شہر کے اسٹوڈنٹ سے یا یوں کہہ لیں کہ جو ممی ڈیڈی بچے ہوتے ہیں ان سے ہمیں مرعوب نظر آتے ہیں، ان سے ہمیں وہ دبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیہات لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ ان سے کمتر ہیں اور شہر لوگ ہم سے افضل ہیں، ہم سے برتر ہیں، ہم سے اعلیٰ ہیں۔ شہر کے یہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سپیریئر ہے، جب دیہات کے لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ان سے حقیر ہیں، ان سے کم، حالانکہ ایسا بالکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے۔ اب یہ تو بات الگ ہے کہ کچھ شہروں میں بس جاتے ہیں، کچھ لوگ جا کے دیہاتوں میں آباد ہو جاتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ جو ہمارے دیہات کے لوگ ہیں جس میں تقریباً کوئی 65% 70% طبقہ آباد، اگر دیکھا جائے تو یہی ہندوستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دیہات کے لوگ شہریوں کے لیے چاول اگاتے ہیں، چینی بناتے ہیں، گندم اگاتے ہیں، کپاس چل کے ہم لوگ کپڑا وغیرہ استعمال کی چیزیں ہم لوگ ہیں۔ تو بہت ساری ایسے ہیں کہ دیکھا جائے تو یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں انسان کے جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ دیہاتی لوگ تیار کرتے ہیں، جن کو شہر والے پینڈو کہتے ہیں۔ اور جو لوگ دیہاتوں والے ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ شہروں میں جاتے ہیں تو جا کے وہ شہر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو شہر کے لوگ ہیں، ان کی نقل اتارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو وہ کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی جیسے ان میں احساس کمتری کا پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دیہاتوں کی ایک الحمدللہ ایک الگ شناخت، ایک پہچان اور ایک ہے۔ اگر جو دیہاتی لوگ جاتے ہیں کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے مینٹین کریں۔ اگر ان کو کوئی بات کرتا ہے کہ پینڈو ہے، اوے پینڈو یہ دیکھو ہوا ہے، کہاں سے اٹھ کے آ گیا ہے، مطلب اس طرح سننے کو ملتی ہے، جو خاص طور پہ ہم جو پینڈو لوگ ہوتے ہیں جب ہم لوگ شہروں میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم لوگ اپنا دفاع خود کر سکیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کوالٹیز کیا ہے اور ہم لوگ کس طریقے سے یہ جو ممی ڈیڈی ہوتے ہیں، یہ جو شہر والے بچے ہوتے ہیں، ان سے ہم کس طریقے سے نپٹ سکتے ہیں۔ مسئلہ اتنا کوئی نہیں ہوتا، صرف اور صرف سوچ کا مسئلہ ہوتا ہے، دماغ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس وہ جلدی مرعوب ہو جاتے ہیں، شہریوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ احساس کمتری والے محبت ہے اس طرح ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو ہمیں ایک منفرد بے مثال اور شاہکار پیش کیا ہے، تو اس لیے یہ تو میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہوئی کہ اس وجہ سے جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، میرے خیال میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ یہ ثابت کریں کہ وہ کسی بھی شخص سے کم نہیں ہے۔ اچھا جی، اب دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ رنگ، نسب اور سوسائٹی میں سٹیٹس، یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ احساس کمتری کا بہت باعث ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ ایک مثال لیتے ہیں کہ سپوز اگر رنگ کالا ہے اور کہیں پہ کسی مجلس میں بیٹھا ہوں،
جگہ اپنے اسکول کالج یا یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں تو اوبیسلی ہمارے دوست ہوں گے، جو ہمارے کولیگز ہوں گے، وہ ٹونٹ کے طور پر بھی اوے کالو، اوے کالا، اس طریقے کے القابات سے بھاجتے ہیں۔ مطلب کالو، کالا، یہ چیزیں سنتے ہی انسان کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ یار کلر ایسا نہ ہو، اگر میری رنگولی جو ہے نا وہ اس طریقے کی ہوتی کہ لوگ ایک ہٹ کرنے کے بجائے، تنقید کرنے کے بجائے مجھے بھی کہتے کہ یار آپ کیوٹ ہو، آپ کتنے خوبصورت ہو، آپ کتنے حسین ہو، تو اچھا لگتا۔ فیکٹر ہے جس سے احساس کمتری والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن یہ رنگ جو ہے وہ اللہ کی ذات نے آپ کا بنایا ہے، اور اگر کسی کو اللہ نے گورا بنایا ہے تو بھی اللہ نے بنایا ہے، اگر کسی کو کالا بنایا ہے، اگر کسی نے سانولا رنگ دیا ہے، جو بھی کلر دیا ہے یہ تو میرے مالک کی تقسیم ہے نا، جس کو جو چاہے مرضی عطا کرے، یہ اس مالک کی تقسیم ہے۔ کسی کا رنگ گورا ہو جاتا ہے، کسی کے پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، کسی کے حصے میں غریبی آ جاتی ہے، کسی میں فقیری آ جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پیدا ہوتا ہے تو وہ یتیم ہو جاتا ہے، مالک کی تقسیم۔ لیکن ہم لوگ کیونکہ رنگ، ذات پات اور حسب نسب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں قطعی طور پہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ آپ کا کلر جو ہے یہ آپ کے مالک نے بنایا ہے، سیم لائک وہ کلر جس کا رنگ گورا ہے وہ ذات نے بنایا ہے، اور اگر آپ کا رنگ گورا ہے تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کالا جو رنگ ہے، کالا رنگ ہے، اس کو آپ کیئر کرنے کی ضرورت پڑے گی، اتنے پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا جو ہے نا دھویا، صابن سے منہ دھویا اور ٹاول سے صاف کیا اور چلے گئے۔ کہ جو گوری رنگت والے لوگ ہوتے ہیں نا، یا جو جن تھوڑی سی کالی نہیں ہوتی بلکہ ہم کیا تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے، ان کو بڑی کیئر کرنا پڑتی ہے، کبھی کہیں سے رب کروا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کروا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کروا رہے ہوتے ہیں، تو اسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر رنگت جو ہے وہ کالی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بھی آپ کی ہے، آپ کی ذاتی ہے، آپ نے کسی مانگ کر نہیں لی ہوئی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ رنگت، سپوز میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں، اگر آپ کی رنگت جو ہے نا وہ سانولی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جناب میری رنگت آف براؤن شیڈ ہے، جس سے آپ گوری رنگت والوں کا جو ہے نا وہ منہ وہ بند کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو ہمارے علاقے میں بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سب نسب کو بڑے بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں اور بڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ یقیناً ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ کا حسب نسب اچھا ہو، حسب نسب سب کا الحمدللہ اچھا ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا جو حسب ہے وہ برا ہے، کسی کا حسب نسب جو ہے وہ اچھا ہے۔ لوگ اپنے حسب نسب کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انفیریئر ہیں، حقیقت میں وہ لوگ سب سے زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کا حسب نسب ہے وہ بہت اونچا ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے، کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ در حقیقت وہ لوگ سب سے زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک اعلیٰ حسب نسب سے پاتے ہیں۔ تو اس لیے جو حسب نسب ہے آپ کا خاندان الحمدللہ آپ کا اپنا، کسی سے کوئی مانگ کر نہیں لو، آپ کی جو ذات کا جو رنگ ہے، جو آپ کا جو حسب نسب ہے یا جو آپ کا شخصیت ہے وہ آپ کا اپنا ہے، تو اس لحاظ سے بھی احساس کمتری کا شکار بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کل ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس وجہ سے بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ احساس کمتری کا ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی سپوز کرنا شروع کرتے ہیں یا کسی بھی کام کا کوئی کرتے ہیں اور ابتدا میں ہی آپ کو جا کے کوئی ناکامی ہو جاتی ہے، آپ اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہو پاتے، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات خیال
ہے کہ یار ایسی کیا وجہ ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں اس میں کون سی ایسی وسعت ہے یا کون سا ایسا کوئی ایلیمنٹ ہے جس وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے بھی احساس محرومی یا احساس کمتری کا وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. مطلب سیم لائک دیٹ وہی کام کوئی اور شخص کر رہا ہوتا ہے, آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو موقع نہیں ملتا یا آپ کو ڈنگ نہیں آتا یا آپ وہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے جو مطلوبہ نتائج آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے بھی یہ ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کو احساس کمتری والا وہ جو جھٹکا ہے وہ لگ سکتا ہے, لیکن ہمت ہارنی چاہیے. یہ اس لحاظ سے احساس کمتری چاہیے, ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ہمت کرنی چاہیے, کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی, اللہ پاک کا ارشاد ہے انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, اور محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی. محنت انسان جتنی بھی کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی محنت میں کہیں کسی جگہ خلا رہ گیا ہو, اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر وہ خلا پر ہو جائے تو آپ اپنے وہ نتائج مطلوبہ حاصل کر سکتے ہیں. سے یہ بھی میرے خیال میں احساس ایلیمنٹ بنتا نہیں ہے, اور بہت سارے لوگ اس بھی احساس کمتری یا احساس سے شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے انکریجمنٹ. انکریجمنٹ حوصلہ افزائی جب بھی آپ کسی کے کریں گے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایک اچھا اور زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے بنسبت اس کے کہ جب کو آپ کسی کی حوصلہ شکنی کریں. اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کوئی کام کرتے ہیں اور وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ان کو پذیرائی, ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. اگر آپ میں سے جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں, جو نوجوان خاص طور پہ اس وقت سن رہے ہیں, میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کوئی کر رہے ہیں اور آپ کو پذیرائی نہیں مل رہی, آپ کو حوصلہ افزائی نہیں مل رہی, تو ہمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دل شستہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جاری رکھیں اور کام کو اس لیول تک لے آئیں کہ آپ کی کامیابی لوگوں کو بتائے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ کام ہوا ہے اور کامیابی مل گئی ہے. تب جا کے آپ کو لوگ پذیرائی بھی دیں گے, حوصلہ بھی دیں گے. ایک وجہ یہ سکتی ہے کہ آپ ایسے جب لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہوں, اور کرٹیسائز وہی لوگ کرتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں, جو کرتے نہیں ہیں, صرف باتوں کی حد تک لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کرتے اس لیے وہ چاہتے ہیں دوسرے لوگ بھی کچھ نہ کریں, حسد کرٹیسائز کرتے ہیں. ہاں اگر آپ کو کوئی کرٹیسائز کرتا ہے, تنقید برائے اصلاح کو کرتا ہے, تو یقیناً آپ اس کی تنقید کو اس کو دیکھیں, اس پہ کریں اور اس کو مثبت انداز میں لے کر چلیں تاکہ آپ کو بہتر نتائج اور اس کے بہتر فوائد مل سکے. جو لوگ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں ان کو پس پشت ڈال دیں, ان کو نظر انداز کر دیں اور اپنا سفر جاری رکھیں, کیونکہ میں جو کھلاڑی وہ کھیل پیش کرتا ہے تماشائی ہوتے ہیں, وہ صرف تالیاں بجاتے ہیں. اور ایک اور ریزن جو ہے وہ سب سے بڑا وہ ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگ سٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں, مطلب سٹیٹس کو بڑی اہمیت دیں. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے پاس سائیکل ہوتی ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بائک ہونی چاہیے یا گاڑی ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کے پاس ایک گھر ہوتا ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے پختہ ہونا چاہیے یا وہ بنگلے کی. بات اصل یہ ہے کہ اس چیز کی قدر کریں جو آپ کے پاس موجود ہے. جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں کہ پاس یہ موجود نہیں ہے, تب جا کے آپ کو احساس ہوگا جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ کس قدر بے اور کس قدر قیمتی ہے. اور اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ میرے پاس یہ چیز کم ہے اور مجھے چاہیے, ہاں زیادہ کے لیے بہتر کے لیے کوشش چاہیے, جو چیز آپ کے پاس ہے قدر کرنی چاہیے. اور جو سٹیٹس
لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر احساس محرومی اور احساس کمتری کا اس لیے بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس چیز کم ہوتی ہے اور زیادہ خواہش رکھتے ہیں. سپوز میں آپ کو ایک مثال ہوں کہ اگر آپ ایک سائیکل پہ جا رہے ہیں، کوئی شخص ایک جو ہے وہ گاڑی پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہونی چاہیے. ایک ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کاش کا لفظ آ جائے گا تو اٹ مینز کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. جب بھی لفظ کاش آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ آپ کے اندر ایک حسد اور بغض والا جو ہے وہ نشو نما پا رہا ہے، جو کسی بھی وقت آ کر آپ کی شخصیت، آپ کی فیملی، آپ کے کنبے اور آپ کے معاشرے آپ کو یہاں سے نقصان پہنچا سکتا ہے. جب بھی لفظ کاش آ جائے تو سمجھیں کہ جو میرے پاس ہے میں اس کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہوئے اللہ پاک کی جو ہے ناشکری بجا لا رہا ہوں. تو اس لیے اس کاش کے لفظ کو اپنی زندگی سے نکالیں، کاش کے لفظ کو زندگی سے نکالیں، جو بھی آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں اور ہے اس کو تقسیم کریں، اس کو بانٹیں. جب بھی آپ بانٹنا دیں گے آپ یقین کریں آپ بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو آپ بانٹیں، پاس شہرت ہے تو آپ اس کو تقسیم کریں، آپ کے پاس کیا ہے تو آپ اس کو تقسیم کریں. آپ جتنا اس کو تقسیم کرتے جائیں گے وہ چیز آپ کے پاس وافر اور کثیر میں آپ کے پاس آتی جائے گی. یہ پانچ سات ایلیمنٹس جو تھے بڑے کم جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ احساس محرومی، احساس کمتری کا سبب بن سکتے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ احساس کمتری ہے، جو احساس محرومی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، آخر اس کے نقصانات کیا ہیں اور ان نقصانات سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلا نقصان احساس کمتری والوں کا سب سے پہلا ناشکری. جو لوگ احساس محرومی یا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. ناشکری اس سینس میں کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جو اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے وہ اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان لوگوں پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ عطا کیا ہوتا ہے. یہ تو میرے مالک کی تقسیم ہے، کس کو تھوڑا دے کسی کو زیادہ دے. آپ کو بھی جو دیا ہوا ہے وہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لیا ہے. اللہ پاک نے اگر آپ کو دیا ہے جتنا بھی دیا ہے تو اس پہ شکر ادا کریں. جس کو اللہ پاک نے زیادہ دیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ بیسٹ آف لک، اس کے لیے نیک خواہشات رکھیں. یہ نہیں یہ سوچیں کہ اس کے پاس اتنا کیوں ہے اور میرے اتنا کیوں نہیں ہے. دوسرا نمبر پہ محدود سوچ. انسان کی سوچ محدود ہو جاتی ہے، بڑے لیول پہ انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے. براڈ ویژن، ٹارگیٹ، اچیومنٹ اور جو مشن ہے وہ انسان بڑا نہیں ہو سکتا. ویژن جب آپ کا کل چھوٹا ہوگا تو یقیناً آپ کی سوچ بھی اسی لحاظ سے چھوٹی ہوگی. جب آپ اپنا ویژن بڑا رکھیں گے، جب آپ اپنا مشن یا ٹارگیٹ بڑا رکھیں گے تو آپ کی سوچ بھی براڈ ہو جائے گی. تو اس لیے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کمتری کا شکار ہوتے ہیں ان کی سوچ ہے وہ محدود ہو جاتی ہے. اس کے بعد محرومی کے شکار لوگوں کا سب سے بڑی جو ان کو نقصان ہوتا ہے وہ تقسیم خداوندی کی صفت سے محروم ہو جاتے ہیں. مطلب وہ اس چیز پہ شکوہ کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ نے کس تقسیم کیا ہوا ہے، تھوڑا تقسیم، زیادہ تقسیم، وہ تو میرے مالک کا ہے، جتنا چاہے نواز دے. آپ کو طاقت اور آپ کی استطاعت کے مطابق اللہ پاک نے بالکل صحیح نوازا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان تقسیم خداوندی سے راضی نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک بڑا نقصان جیسے احساس کمتری کا ہے وہ یہ ہے
इंसान बाकी लोगों को देखता ही देखता है, लेकिन उसके अंदर की जो सलाहियतें होती हैं जो इस्तेमाल करके इंसान बहुत कुछ अच्छा हासिल करता है, इससे बेहतर हासिल कर सकता है। एहसास कमतरी की वजह से इंसान अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे उसको नजर आता है कि मुझ में कोई सलाहियत है ही नहीं, मुझ में कोई खूबी है ही नहीं, मुझ में कोई ऐसी सिफ्त ही नहीं है कि जिसको इस्तेमाल करके अच्छा हासिल किया जा सके, अच्छे के लिए जुस्तजू और ये तगो-दो की जा सके। तो इंसान को ये फील होता है कि मुझ में कोई सलाहियत ही नहीं है, अंदर सलाहियतें होती हैं। एहसास की वजह से इंसान की वो सलाहियत खत्म हो जाती है, वो सलाहियत भी मर जाती है। उसके सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है वो ये है कि इंसान के अंदर हसद और कीना प्रवण चढ़ जाता है। हम लोग देख सकते हैं, हम लोग सर्वे करते हैं, हम लोग अपनी सोसाइटी में जो है ना वो सर्वे कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं कि वो लोग जो इस खबत में मुब्तला हैं, जो इस मर्ज का शिकार हैं, हम लोग देख सकते हैं कि दूसरों की निस्बत वो लोग हासिद भी होंगे, बुग़्ज़ भी रखते होंगे और कीना भी रखते होंगे। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि इंसान हसद, बुग़्ज़ और कीना जैसी जो बीमारियां हैं, जो खबत हैं, वो हम लोग उसमें मुब्तला हो जाते हैं और उस बाहर नहीं निकल पाते। टाइम को देखते हुए, टाइम को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए अब कोशिश करेंगे कि इस एहसास महरूम या एहसास कमतरी से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले एहसास महरूमी के खौल से, दलदल से निकलने के लिए आइडेंटिफिकेशन आपको चाहिए। आपको अपनी शनाख्त पहले खुद करना पड़ेगी। अपनी शनाख्त जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कोई भी शख्स आपकी शनाख्त नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं और आप उन खूबियों को किस जगह पे किस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते। क्योंकि हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि आशना अपनी हकीकत से हो दहका ज़रा, आशना अपनी हकीकत से हो दहका ज़रा, दाना तू खेती भी तू बार भी तू हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रख तुझे, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू राह राह रो तू राहबर भी तू मंजिल भी तू, वादानी कि तू मोहताजे साया, वाए नादानी कि तू बाजे साकी हो गया, मैं तू मीना भी तू साकी भी तू महफिल भी तू। तो हजरत इकबाल ये पैगाम देते हैं कि जनाब आप ही सब कुछ, अपनी शिनाख्त करें, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करें, आपको पहचाने, तब जाके लोग पहचानेंगे। जब तक आप अपने आप को अहमियत नहीं देंगे, जब तक आप अपने आप को इज्जत देंगे, तब तक लोग आपको अहमियत और इज्जत नहीं देंगे। ये दुनिया तले रौंदती है, ये दुनिया कुचलती है। आपको साबित करना होगा कि आप क्या चीज़ हैं, आप में कौन कौन सी खूबियां हैं, आप में कौन कौन सी चीज़ है जो बाकी लोगों से आपको और जुदा करती है। उसके बाद अपनी खूबियों का मस्बत करें। जाहिर सी बात है इनके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं और हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी ज़रूर होती है जो किसी और इंसान नहीं होती। आपके अंदर जो खूबियां हैं, आपके अंदर बोलने की खूबी है, आपके अंदर लिखने की खूबी है, आपके अंदर लोगों को डील करने की खूबी है, आपके अंदर मार्केटिंग की खूबी है, अलगर्ज कोई भी आपके अंदर खूबी है, आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें,
اس کو استعمال کریں، پھر جا کے دیکھیں دنیا آپ کو کیسے تسلیم کرتی ہے، پھر جا کے کہ لوگ آپ کو کیسے تسلیم کرتے ہیں۔ اپنی پیٹھ پر تھپکی دیں۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی، یہ میں ہم لوگ اس کے علاج کی، اس سے بچنے کی۔ اپنی پیٹھ پر آپ خود تھپکی دیں۔ جو احساس کمتری کے شکار افراد ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ کم کو تھوڑی بہت اپنی تعریف ضرور کیا کریں، کیونکہ ان کی زندگی میں چیز کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ لوگ ان کی تعریف نہیں کرتے، جس وجہ سے وہ اس محرومی، اس کمتری کا، اس کمپلیکس کا شکار ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ دن کے کام پر اپنے تمام جو دن بھر کے آپ کے معاملات ہیں ان پر نظر ڈالیں اور ان کاموں کی تعریف کریں جن کی وجہ سے آپ مطمئن ہوئے ہوں یا جن کی وجہ سے آپ سے باقی لوگ خوش ہوئے ہوں۔ رکھیں، بعض دفعہ ذاتی یا عملی زندگی میں ایسے افراد سے بھی گرے ہوتے ہیں، آپ کے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ سے کرتے ہیں، جو آپ سے بغض رکھتے ہیں، آپ سے کینہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کے اچھے کاموں اور کامیابی بھی ہمیشہ تنقید کرتے رہیں گے۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو خود اپنے اچھے کاموں کو کوشش کریں اور اپنی پیٹھ پر تھپ ضرور دیں۔ اپنے آپ کو اپنے کم از کم کچھ بہتر ضرور سمجھیں، لیکن خیال رکھیں کہ آپ کو آپ کا یہ احساس کہیں احساس برتری میں ہی تبدیل نہ کر دے، کہ احساس کمتری سے بھی انتہائی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا ایک اور علاج ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کم کریں۔ سوشل میڈیا کیونکہ آج کل بہت زیادہ عام ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ ہیں۔ ہم لوگ، میں اس لیے بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا کا استعمال کم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی میں جھانکتے ہوئے لوگ اپنی زندگی کا اس سے موازنہ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ساری ایسی چیزیں جو خود ان کے متعلق ہوتی ہے اور سے موسٹلی جو ہے وہ چیزیں کسی اور سے متعلق نہیں ہوتی۔ جب کچھ لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا تو پھر وہ اپنی زندگی کی ان محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے چاہیے کہ سوشل میڈیا پر ہر نظر آنے والی اچھی شے واقعی اچھی نہیں ہوتی، خصوصاً یہاں دکھائی دینے والے خوبصورت چہرے فوٹو شاپ یا فلٹرز کا کمال ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اس آپ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ احساس کا شکار ہوں، یہ نظر میں رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ حقیقت میں یہ چیز ایسی نہیں ہے جس طریقے سے آپ اس کو سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو خوشباش اور بہترین پیش کرنے والے افراد بھی بعض اوقات حقیقت میں نہایت پریشان اور ناخوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کی زندگی اپنی زندگی سے کمپیریزن موازنہ مت کریں، تقابل کریں، ورنہ آپ احساس یا احساس کم شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے سوشل میڈیا استعمال ہے کرے سے ضرورت ہے، لیکن اس کا استعمال کم کر دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ شغلہ یا مصروفیت وہ آپ ضرور کوئی نہ کوئی اپنے لیے ڈھونڈیں، کیونکہ جو فارغ ذہن ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، جن کے پاس کوئی مشغلہ نہیں ہوتا، ان کو بہت زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ تخریب کاری یا منفی سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ اگر آپ ایک لگی بندی زندگی عادی ہیں، مطلب گھر سے دفتر ہیں، گھر سے دکان پر جا رہے ہیں، دفتر آ رہے ہیں، دکان سے گھر آ رہے ہیں،
اس میں تھوڑی بہت ضرور لائیں. اپنی پسندیدہ جو آپ کی سرگرمی ہیں ان کو مشغلہ بنائیں. مثال کے طور پہ آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ گارڈننگ کر سکتے ہیں, پھول رکھ سکتے ہیں, بچوں کو ٹائم دیں, فیملی کے ساتھ باہر جائیں, کھانا کھائیں, فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ شب کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو منفی اور تقریبی سرگرمی بچا سکتے ہیں. مختلف کھیل ہیں, تخلیقی کام ہیں, کھانا پکانا, گھر سجانا, باغبانی, رضاکارانہ خدمات یا ایسے کام جن کی طرف آپ کا رجحان ہو وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کام آپ ایک ہی وقت میں سر انجام دیں, بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ لوگ اپنی زندگی کا حصہ, اس سے آپ کی مصروفیت اور مصروفیت زیادہ ہونے سے آپ کو جو فارغ وقت ہے وہ بالکل نہیں ملے گا, جس منفی سرگرمیاں اور باقی بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ احساس محرومی سے بچ جائیں گے. آپ ایسے افراد سے ملیں جو آپ کو ویسے ہم مشغلہ یا آپ کی مصروفیات ہیں ویسے ان کی مصروفیات ہیں, آپ ان افراد سے ملیں, ان لوگوں سے گفتگو اور میل جول سے جو خیالات ہیں ان میں نیا پن پیدا ہوگا, جو بڑھنے میں مدد دے گا اور آپ کی احساس محرومی کا خاتمہ کرے گا. اس کے بعد غلطیوں سے سیکھیں. انسان سب سے بڑی فطرت, اس کو ہم لوگ خامی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ غلطی کر جاتے ہیں, پھر اس سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں. غلطیوں سے سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ غلطی کر بیٹھے ہیں تو پھر کم از کم وہ غلطی آپ کی طرف سے نہ دہرائی جائے, وہ غلطی آپ سے سرزد نہ ہو. یہی نہیں کہ وہ غلطی آپ دہرائیں بلکہ آپ اپنے اس تجربے کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کو بھی بتائیں کہ اگر ہم لوگ یہ کام کریں گے تو اس طریقے سے اس میں غلطی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. جب آپ لوگ اپنے سے سیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر جو ہے نا وہ آپ کا غلطی کرنے کا چانس ہے وہ کم رہ جائے گا, اور جب آپ کا غلطی کرنے کا تو جو آپ کے کام ہیں وہ بہتر طریقے سے سر انجام دینا شروع ہو جائیں گے. کہ کام بہتر طریقے سے سر انجام دینا شروع ہو جائیں گے تو یقینی طور پہ ہم لوگ جو ایک احساس سے کمتری والا ایلیمنٹ ہے اس سے بچ سکتے ہیں. اور سب سے آخر وہ یہ کہ مثبت انداز فکر سوچیں. جو لوگ منفی انداز فکر سے سوچتے ہیں ان سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہوتی ہیں جو بہت سے لوگوں کو ناخوشگوار بار اور جو ہے نا وہ دیکھتی ہیں. جب ہم لوگ انداز سے مثبت انداز سے سوچنا شروع کر دیں گے تو جو ہمارا ذہن ہے وہ یقینی طور پہ تخلیقی سرگرمیاں, ایسی چیزیں جو کریٹو ہوں گی وہ پروڈیوس کرے گا, اور جب یہ چیزیں پروڈیوس ہوں گی تو یقیناً بھی فائدہ, ہمارے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوں. اور جب آپ مثبت انداز سے سوچنا دیں گے تو پھر بہت ساری مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ لا سکتے ہیں. اب آخر میں جاتے جاتے یہ چیز ہم لوگ بحیثیت قوم احساس کمتری کا اور احساس محرومی کا شکار ہیں. آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ مغرب سے ہمیں بڑی مرعوب نظر آتی ہے. مغرب کی چیزیں اڈاپٹ کرنے میں, مغرب کی چیزیں پہننے میں, مغرب کی چیزیں استعمال کرنے میں بڑا پراؤڈ کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا ایک شاندار ماضی ہے, شاندار ماضی ہے. اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ یہ احساس محرومی کے حد تک شکار ہیں کہ اپنا جو قومی ایک لباس ہے شلوار, اس کو بھی لوگ میں آر فیل کرتے ہیں, جبکہ کٹی اور تنگ اور انتہائی جو نازیبا دکھنے والی جس کو ہم لوگ جینز یا پینٹ شرٹ کہتے ہیں وہ لوگ پہننے میں بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. جس وجہ سے ہماری آج کی جو نسل ہے وہ احساس
محرومی کا شکار ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ چیز ہماری اپنی ذاتی ہیں، جو ہماری وراثت میں ہمیں ملی ہیں، جو ہمارے اسلاف، جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دی ہیں، اس کو ہم لوگ اڈاپٹ کریں، اس کو استعمال کریں، اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کتنا ہم لوگ ہیں وہ اس میں سکون، سکھ اور چین محسوس کرتے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے یہ سب کے جواں ہمت سبق لیتے ہیں میں حوادث سے، جواں ہمت سبق لیتے ہیں دنیا میں حوادث سے، ہمت جو ہیں وہ پچھتایا ہی کرتے ہیں، اور نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی اس زمانے میں، بھی برا نہیں ان کے کارخانے میں۔ اور جناب یہ کہتے ہیں پاؤں میں پھر بھی اے رہ رو، گو ابلے ہیں پاؤں میں پھر بھی اے رہ رو، منزل کی جستجو ہے تو جاری ہے سفر، گو ابلے ہیں پاؤں میں پھر بھی اے رہ رو، دل کی جستجو ہے تو جاری رہے سفر، کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چن، کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر۔ جاتے جاتے یہ دعا، اسی دعا کے ساتھ کہ جناب جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اور جتنے بھی آپ سے لوگ ریلیٹڈ ہیں، جتنے بھی آپ سے لوگ وابستہ ہیں، جتنے بھی آپ سے لوگ وابستہ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیوں کو تقسیم کریں، اور جتنا زیادہ ہم لوگ خوشیوں کو تقسیم کریں گے اتنی یہ ملٹیپل ہوتی ہیں، اور دکھ تقسیم کریں، دکھ جتنے ہم لوگ تقسیم کریں گے یہ کم ہوں گے۔ مثبت سرگرمیوں کو زیادہ سے زیادہ دیں، منفی سرگرمیوں کو کم سے کم، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل ختم کر دیں۔ اپنی ایک الگ پہچان، اپنی ایک الگ شناخت، اپنی انڈیویجویلٹی بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری دنیا میں کوئی فوٹو کاپی نہیں کی۔ اگر آپ یونیک پیدا ہوئے ہیں آپ پر ہے تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ کام بھی یونیک کریں، آپ ایسے کام کریں، آپ ایسے یونیک کام کریں جو لوگوں کو واقعتاً لگے کہ حقیقت میں اس انسان نے تقی اور اچھے کام سر انجام دیے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر انجمن طلبہ اسلام جنوبی پنجاب، سالار طلبہ ملک خان صاحب، فخر طلبہ جناب عبدالجلیل کھوسا صاحب، جناب نور المصطفی صاحب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نور المصطفی صاحب یہ جو آن لائن گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکچر تو میں اس کو نہیں کہوں گا کیونکہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں لیکچر دے سکوں یا میں کسی کو کچھ پڑھا سکوں یا بتا سکوں، گفتگو ضرور کہوں گا کہ جو آن لائن گفتگو کا یہ سلسلہ شروع ہے، میں آپ کو خراج تحسین کرتا ہوں اور دلی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس جو نفس نفسی کا عالم کرونا وائرس ہے اور پھر اوپر سے رمضان شریف بھی ہے، آپ نے تمام لوگوں کو ان کی دہلیز پر یہ سہولت میسر کی ہے کہ کام بھی چلتا رہے اور تمام لوگ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو اور جو ان کی گزارشات ہیں وہ بھی تمام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ، اور ان تمام لوگوں کو ہوں جنہوں نے کومنٹس میں جو ہے نا وہ اس گفتگو کو، اس کنورسیشن کو اپریشیٹ کیا ہے، خوب بات کی ہے، اس کے متعلق میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھیں، اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ انشاءاللہ اگر دوبارہ موقع ملا تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی۔ انجمن اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔